على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد بحث گفتگو کر رہے تھے غیباً ہم فطری امور اور غیر فطری امور کے درمیان فرق کیا ہے، تو اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے اور کل چند مثالیں صاحب کتاب نے دی کہ جو افعال فطری کی مثالیں ہیں جی، اس کے بعد پھر افعال عادی کی مثالوں نے بتا دیا ہے کہ وہ ہے کہ افعال عادی سے مراد انسان سے سرزد ہونے والے وہ افعال ہیں کہ جو انسان کی فطرت اور اس کے باطن سے نہیں ہوتا ہے بلکہ عوامل امور خارجی کے نتیجے میں انجام پاتا ہے، اور اس میں فرق بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی ہو کبھی نہ ہو، کبھی کوئی اور طریقے سے کبھی کوئی اور طریقے سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ مثال فرما دیں کہ وهذه هي بعض النماذج من الافعال الفطریہ، جو ہم نے بعض مثالیں اور نمونے پیش کیے یہ افعال فطری کی مثالیں ہیں، وهي كما لا نرى لا تخضع لأي تغییر مرتبدل، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ افعال جو فطری ہیں وہ کہیں پر بھی کسی قسم کے تغیر اور تبدل کا شکار نہیں ہوتا ہے، اس میں تبدیلی اور چینجنگ نہیں آ سکتا ہے، ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ کما لا تخضع لأي عامل خارج الذات، اور جس طرح یہ ساری چیزیں جو افعال فطری ہیں یہ کسی عامل خارجی کے نتیجے میں جھکتا نہیں ہے، اس کے ماتحت نہیں ہوتا ہے کہ عامل خارجی کی وجہ سے کبھی وہ آئے یا بجا لائے کبھی بجا نہ لائے، ٹھیک ہے نا۔ ويقابل ذلك مجموعة من الافعال العادیہ، اور اس کے مقابلے میں انسان سے سرزد ہونے والے بعض افعال جو افعال عادی ہوتے ہیں، عادی افعال ہوتے ہیں، التي تخضع لحالة التغیر والتبدل باستمرار، اور وہ کیا ہوتا ہے تغیر اور تبدل کا شکار ہوتا ہے استمرار کے ساتھ، یعنی زمانے کے ساتھ، زمان، مکان، حالات اور مختلف چیزوں کے حوالے سے اس میں کیا جاتا ہے فرق آ جاتا ہے، اس میں تغیر اور تبدل رونما ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، اب خود آپ دیکھو، خود وہی لباس، اسی لباس کے اپنانے میں ہم دونوں کی مثال پیش کر سکتے ہیں کہ لباس، خود لباس کا محتاج ہونا یہ فطری چیز ہے، پورے کائنات کے اندر ہر جگہ پر سوائے جنگلات کے وہ جنگلی افراد الگ ہیں، اس کے علاوہ کائنات کے جہاں کہیں بھی دیکھیں انسان فطری طور پر لباس کا محتاج ہے، لباس کی ضرورت ہونا یہ فطری چیز ہے۔ کوئی بھی انسان بحیثیت انسان، چاہے وہ دینی ہو یا غیر دینی ہو، کسی دین کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، وہ کسی لباس کو اپناتا ہے، بغیر لباس کے نہیں رہ سکتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ لیکن اس لباس کا طور طریقہ، اس کا وضع وقت ہے، یہ غیر فطری ہے، یہ عادی چیز ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں آپ لباس کے حوالے سے کیا ہوتا ہے، ایک ہی جگہ پر تبدل ہو سکتا ہے کہ ایک ہی منطقے اور علاقے میں ہو سکتا ہے کہ ایک زمانے میں لباس کا وضع قطع کچھ اور ہو تو دوسرے زمانے میں کچھ اور ہو سکتا ہے ایک علاقے میں لباس کا طور طریقہ کچھ ہو تو دوسرے علاقے میں کچھ ہو، تو لہذا لباس کا وضع و قطع اس کا جو طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، یہ افعال غیر فطری ہیں، افعال عادی ہیں، لیکن خود لباس کا محتاج ہونا یہ پھر فطری ہے۔ تو لہذا فَإِذَا كَانَتِ الْحَاجَةُ إِلَى اللِّبَاسِ فِطْرِيَةً، بس خود لباس کا محتاج ہونا، لباس کی ضرورت ہونا یہ ایک امر فطری ہے، یہ ایک فعل فطری ہے، تو پھر فَإِنَّ كَيْفِيَّةَ اللِّبَاسِ الَّذِي يَلْبُسُهُ الْإِنسَانُ لَيْسَ فِطْرًا، لیکن لباس کی جو طریقہ کار ہے، جو کیفیت ہے، یہ انسان سے جو ہوتا ہے وہ غیر فطری ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَلِأَجْلِ هَذَا، اسی وجہ سے کیونکہ لباس کا جو کیفیت اور طور کا طریقہ چونکہ غیر فطری ہے اور عادی چیز ہے، اسی وجہ سے نَرَى التَّفَاوُتُ الْكَبِيرُ فِي كَيْفِيَّةِ الثِّيَابِ وَالْأَلْبِسَةِ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان لباس کے وضع قطع میں بہت سارے کیا ہوتے ہیں اختلاف ہوتے ہیں، لباس کے اور کپڑوں میں، والادیاء، اور اس کا جو زئی کہتے ہیں نا، اس کا جو طور لباس کو کا جو مختلف انداز ہیں وہ فرق آ جاتا ہے۔ اختلاف من شعب الى شعب، ایک قوم سے دوسرے قوم کے درمیان میں کیا ہوتا ہے لباس کی وضاحت اور طور طریقے میں اختلاف ہوتا ہے۔ ومن امت الى امت، ایک امت اور دوسرے امت کے درمیان میں بھی کیا ہے لباس کی، مطلب آپ یورپ میں دیکھیں تو وہاں پہ کچھ طور طریقہ ہے، آپ پاکستان اور انڈیا میں دیکھیں کچھ اور طور طریقہ ہیں، آپ روشیا میں دیکھیں کچھ اور ہے، ہر جگہ پر لباس کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے۔ والیوم حیث یتزاید تقارب الشعوب، اب یہ جو زمانہ ہے، جو دور حاضر ہیں، اس وقت دنیا کے مختلف قوم، قبیلے اور شعوب آپس میں کیا ہوتا ہے ایک دوسرے سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی کیا آتے ہیں قریب آ جاتے ہیں نا، کس وجہ سے بفضل المواصلات و اجہزۃ العالم، یہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے، میڈیا کے ذریعے سے اور وسائل اعلام کے ذریعے سے، جدید جو مواصلاتی جو سسٹم ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے
دنیا کے مختلف اقوام ایک دوسرے سے بالکل قریب آ گئے ہیں، ان کے درمیان تقارب پیدا ہوا ہے. حیث یکاد یشبہ العالم عائلۃ واحدہ، اور آپ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس وقت پورے کائنات کے انسان ایک ہی عالم میں، ایک کیا بنتا ہے، ایک خاندان کے مانند بن گئے ہیں، ایک عائلے کے مانند بن گئے ہیں. ہاں جی، وہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں. نجد، تو اس بنا پر ہم یہ پاتے ہیں کہ ان مواصفات الادیاء و طرز الالبسہ تتعرض للتغیر والتبدل فی کل عام. مختلف جگہوں پر آپ جو ہے دیکھتے ہیں کہ لباس کے جو طور طریقے ہیں، اس کے جو مواصفات ہیں، وہ روز بروز کس کا شکار ہو رہا ہے، تغیر و تبدل کا شکار ہو رہا ہے. روز بروز چینجنگ آتا ہے. ایک سال میں کسی جگہ پر ایک نیا لباس اپنایا تو دوسرے سال میں ایک اور طریقہ اپناتا ہے، ایک اور تیسرے طریقے میں ایک اور جو طرز اپناتا ہے. تو لباس کے تو طرقوں میں کیا جاتا ہے، لباس. سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ فلان جگہ پر لباس کا کوئی اور طریقہ ہے تو ہم اس کو اپناتے ہیں، دوسرے دن کوئی اور طریقہ اپناتے ہیں. تو لہٰذا کی وجہ سے لباس کے طریقوں میں کیا جاتا ہے، اختلاف اور تغیر و تبدل و رونما ہو جاتا ہے دن بدن. لیکن اس کے باوجود یعنی کیا ہوتا ہے، فی کل عام پہ اغلب نقاط عالم، یعنی ہمارے اس کائنات کے، اس عالم کے اغلب جگہوں پر سال بسال لباس کے طور طریقوں میں کیا جاتا ہے، چینجنگ آ جاتا ہے، تبدیلی آ جاتا ہے. فَتَذْهَبُ طُرُزٌ وَتَحِلُّ مَحَلَّهَا طُرُزٌ أُخْرَىٰ جَدِيدَةٌ. ایک طور طریقہ ختم ہو جاتا ہے کہیں پر تو دوسرے اس کی جگہ پر کوئی نیا طور طریقہ ایجاد ہو جاتا ہے. حینما تبقى الحاجة إلى اللباس ثابتة لا تغير. لیکن اس کے باوجود کیا لباس کی ضرورت بھی ختم ہو جاتی ہے. لباس کی ضرورت ختم نہیں ہوا ہے، وہ تو ہر جگہ پر ہے. اسی جگہ پر ہو سکتا ہے لباس کا طور طریقے میں 1000 دفعہ اختلاف آ جائیں، لیکن پھر بھی لباس کی ضرورت کو انکار نہیں کر سکتا ہے کہ ابھی پہلے ہمیں لباس کی ضرورت تھی لیکن ابھی نہیں ہے. کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا. لباس کی ضرورت کیونکہ ایک فطری چیز ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتا ہے، لیکن اس کے طور طریقہ کیونکہ غیر فطری، اس میں تبدیلی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو افریقہ کے جنگلوں میں جو انسان بستے ہیں وہ نہیں، وہ تو ہے، وہ تو عام انسان، عام طور پر وہ لوگ عام طور پر جو ہم کو حیوانات کے دائرے میں شمار کر سکتے ہیں کیونکہ وہ شعور سے عاری ہیں. ہم اس کو یعنی بعض جگہوں پر استثنائی مسئلہ ہے. یہ لباس کا مطلب دیکھو، آپ مکمل ننگا پھرنے میں تقریباً آپ کو کہیں پر بہت کم نظر آئے گا. یعنی آپ اس میں لباس کے طور طریقے سے مراد نہیں کہ بعض اس کو مکمل جسم کو ڈام کے پھرتے ہیں، لیکن بعض اگر پورے جسم کو ڈامنے میں شرم محسوس نہ کرے تو کم سے کم وہ اپنے جو خاص مقامات ہو تو ڈام کے رہتے ہیں. اب یہاں پہ افریقہ میں جائیں، آپ روسیا میں جائیں، آپ امریکہ میں جائیں، جہاں پر بھی جائیں، آپ مکمل ننگا حالت میں کسی کو گھومتے ہوئے نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. ہاں البتہ جو افریقہ کے جنگلوں میں جو جنگلی انسان ہوتے ہیں وہ تو آپ اس کو انسان نہیں کہیں، اس کو بلکہ حیوانات سے تعبیر کر سکتے ہیں کیونکہ وہ عقل و شعور سے کیا ہوتے ہیں، عاری ہوتے ہیں. جن کے یہاں عقل و شعور نہیں ہے، گویا کہ وہ انسان نہیں ہے، لہٰذا اس بنا سے وہ لباس کی ضرورت پہ احتیاج نہ کرنا الگ مسئلہ ہے. لیکن عمومی طور پر 95%، 97% آپ دیکھیں یہ لباس کی ضرورت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. وَعَلَىٰ غِرَارِ الْأَدْيَاءِ، اور اسی وجہ سے اسی لباس کے وضع قطع کے بعد کو مد نظر رکھتے ہوئے، ظاہری انسان کے ڈیل ڈول کو مد نظر رکھتے ہوئے، تخضع اسالیب تجمیل النساء و طرق الزنا. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں خواتین کے جو تجمیل کے جو وسائل ہیں، ان کے زینت کے وسائل ہیں، وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، مختلف قسم کے طور طریقوں کے ماتحت وہ کیا ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں کہ کبھی کوئی اور طریقہ اپناتا ہے، کبھی کوئی اور طریقہ اپناتے ہیں. وہکذا زخارف المنازل والمحلات والمقال، اسی طرح گھروں کے مثلا اس کی زینت کے حوالے سے، محلات اپنے جو دکانوں کے تزئین کے حوالے سے، اور اسی طرح مخازن کے مختلف قسم کے تزئین کے حوالے سے بھی کیا ہوتا ہے، مختلف قسم کے طور طریقے اپناتے ہیں اس کی زینت اور اس کے جو ہے شکل و صورت بدلنے میں، ہر تزئین میں. زمانے کے بدلنے سے لہذا تخضع للتغیر، دیکھو تخضع اسالیب تجمیل النساء و طرق الزنا للتغیر و تبدل، یعنی یہ خواتین کے تجمیل اور زینت کے طرقوں کے جو طریقہ کار ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ بھی تغیر و تبدل کے ماتحت جھک جاتے ہیں. اس میں بھی تغیر و تبدل ہوتا ہے، کبھی کچھ اور طریقہ آتا ہے، دوسرے سال میں یا تیسرے سال میں کوئی اور نیا طریقہ ایجاد ہو سکتا ہے. وَيَنْتَخِبْ كُلَّ شَعْبٍ لِنَفْسِهِ ذَيًّا مِنَ الْأَزْيَاءِ، اور ہر قوم اور قبیلہ اپنے لیے ایک نیا طور اپناتا ہے، وہ قطع اور لباس کا ایک نیا طریقہ اپناتا ہے. وَطَرَازَ مِنَ الطُّرُوز، طرز لباس میں سے ایک خاص طرز اپنے لیے اپناتا ہے. وَشَكْلَ مِنَ الْأَشْكَالِ، اشکال میں کوئی خاص شکل اپنے لیے کیا کرتا ہے، منتخب کرتا ہے تاکہ اس کو اپنائے اپنی زینت کے لیے، اپنے لباس کے حوالے سے. ٹھیک ہے نا. ختم. مع ملاحظة الامثلة التي ذكرناها للنوعين، اب جب ہم نے اس دونوں قسم کو ہم نے ملاحظہ کر دیا کہ فطری کیا ہے غیر فطری کیا ہے، ان دونوں کو ملاحظہ کرنے کے بعد
युमकिन तमीज़ अल फितरी अनिल गैर फितरी, तो हमारे लिए फिर हम ये बात हमारे लिए मुमकिन हो जाता है कि हम फितरी और गैर फितरी को तमीज़ कर सकें। जब हम ऊपर के उमूर को मुलाहजा किया, हमने उसको मद्देनज़र रखा, तो फिर नतीजे में हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम अमर फितरी और अमर गैर फितरी के दरमियान में फ़र्क को तमीज़ कर सकें। बिमाऊनतिल अलामात तालिया, मंदरज ज़ैल अलामात से मदद लेते हुए, मंदरज ज़ैल अलामात से मदद लेते हुए हम आराम से अमर फितरी और गैर फितरी में तमीज़ कर सकेंगे। वो अलामत क्या है? नंबर 1 पहली बात है तो इन्नल उमूर अल फितरिया ज़ात जुज़ूरिन गुरेज़ियतिन बातिनिया। पहली बात यह है कि देखो जो उमूर फितरी होते हैं या अफ़आल फितरी हैं, वो क्या होता है? इंसान के बातिन और उसके अंदर से होता है। उसके जो जड़ें हैं ना, उसका जो मंबा और उसका जो महवर, उसकी जो जड़ है, वो कहाँ होता है? इंसान के बातिन और उसके अंदर होता है। लिज़ालिका फ़हिया तत्तसिफ़ बिशुमूलियत उल उमूर, तो वजह से हम देखते हैं कि उमूर फितरी में एक उमूमियत और शुमूलियत है। उमूमियत और शुमूलियत हमारा दिया नहीं कि ये उमूर फितरी जो है वो एक जगह पर हो, दूसरे जगह पर नहीं है, बल्कि पूरे कायनात के अंदर जहाँ दीन हो, जहाँ लादीन हो, जहाँ पर जो कौम हो, जो कबीला हो, हर एक के अंदर ये चीज़ें मौजूद है, इससे कोई मुस्तस्ना नहीं है। फलैसा हुनाका अहदु मिन अबनाइल बशर यफ़क़ुदुहा, और अबनाए बशर इंसान के जो मसाजिक और अफराद में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इस अमर फितरी से फाक़िद हो, यानी वो जिनसे मैलान फ़र्ज कर नहीं रखता हो, अपने लिए चाहो मनसब का वो तमन्ना न करता हो, या अपने आप को लिबास की ज़रूरत से फ़र्ज करे वो बेनियाज समझता हो। कोई भी आपको ऐसा इंसान का फ़र्ज नज़र नहीं आएगा। हाँ जी, वह यखलू मिन्हा, और अपने आप को उससे खाली समझे, यानी कोई भी अपना बशर नहीं है कि जो इस चीज़ से अपने आप को क्या करें? खाली करार दे, ऐसा नहीं है। हर एक के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। पहली बात तो अमर फितरी की पहली खासियत क्या है? क्योंकि वो इंसान के बातिन और अंदर से मरबूत है, उसके ज़मीर से मरबूत है, इस वजह से वो उमूमी और शुमूली है, और कायनात में इंसान का हर फर्द के अंदर ये खासियत मौजूद है, कोई भी तो मुस्तस्ना नहीं है। दूसरी बात, अल उमूर अल फितरियतु ततहक्कक बिवहयिल फितरा व हिदायतिहा, जो उमूर फितरी हैं वो तहक़्क़ुक़ पज़ीर होता है, वो वजूद में आता है। किस वजह से वजूद में आता है? इंसान की फितरत और उसकी हिदायत के ज़रिए से। इंसान की फितरत ने उसको दावत दिया, इंसान की फितरत ने उसको हिदायत किया, और इस फितरत की हिदायत की वजह से ये उमूर फितरी अंजाम पाते हैं और अफ़आल फितरी अंजाम पाते हैं। वला तहताजु इला तालीम मुअल्लिमिन, और फितरी उमूर के अंजाम दही के लिए किसी मुअल्लिम से तालीम लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी मुअल्लिम के दरगाह में जाके इल्म सीखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि खुद बहुत आपकी फितरत है जो आपके लिए मुअल्लिम है। आपकी फितरत की हिदायत के अंजाम में आप उस फेल को अंजाम देते हैं। ठीक है, ये दूसरी खासियत है हमारे फितरी की खासियत नंबर 2। तीसरी खासियत, कुल्लु फिक्रतिन औ अमलिन तकून लहू जुज़ूरुन फितरिया, हर इंसान का जो फिक्रा है या हर जो अमल ये जिसकी बुनियाद फितरत पर हो, जिसकी जड़ें इंसान की फितरत से मरबूत हों, ला तहज़ा लितासीर अल अवामिल सियासिया वल इक़्तिसादी वल जोग्राफिया, वो सियासी, इक़्तिसादी और जोग्राफियाई अवामिल के मातहत नहीं आता है, उसकी वजह से मुतासिर हो सकता है। दुनिया में सियासी हवाले से बहुत सारे तग़य्युरात हो सकता है इक़्तिसादी हवाले से मुख्तलिफ़ तग़य्युरात और तबद्दुलात वाक़ हो जाएँ, हो सकता है मसलन जोग्राफियाई हवाले से इख्तिलाफ आ जाए, लेकिन ये जोग्राफियाई इख्तिलाफात, इक़्तिसादी इख्तिलाफ और सियासी इख्तिलाफात इस अमर फितरी के ऊपर मुअस्सर नहीं होता है। किसकी वजह से अमर फितरी की हकीकत में क्या हो जाए? हरस करे जिनसी आमिल हैं, जो जिनसी तस्कीन का जो अमल है, अब ये अमल ला कुसुम के सियासी इख्तिलाफात आ जाएँ, जोग्राफियाई इख्तिलाफात आ जाए, मसलन मिसाल के तौर पर सियासी इख्तिलाफात आ जाए, लेकिन इसमें कोई तग़य्युर तब्दील नहीं हो सकता, ये ख़त्म नहीं होता है, बल्कि ज़रूरत हर जगह पर अपनी जगह पर बाकी है, उसमें कोई तग़य्युर तब्दील बाकी नहीं होता है। बल यतअमलु व ततहक्ककु बईदन अन निताक़ हाज़िल अवामिल व तासीर, बल्कि ये उमूर फितरी तहक़्क़ुक़ पज़ीर हो जाता है और वजूद में आ जाता है इन तमाम अवामिल और तासुरात से क़त नज़र, उससे दायरे से खारिज होकर वो अंजाम पाता है, उनके मातहत नहीं होता है। हाँ जी, ये तीसरी चीज़ है। इसका खुलासा क्या हुआ? उमूर फितरी के ऊपर अमल खारिजी मुअस्सर नहीं हो सकता है, इसमें तग़य्युर वाक़ नहीं हो सकता है। और चौथी बात यह है कि पॉइंट नंबर 4, अमर फितरी की सिफ़ात में से चौथी सिफ़ात अद्आयातुल मुकस्सिफ़ा वल मुस्तमिर्रा ज़िद्दल उमूर फितरिया, अगर कहीं किसी जगह पर उमूर फितरी के ख़िलाफ़ में कोई ख़तरनाक प्रोपेगेंडा चल जाए, कोई उसके ख़िलाफ़ कोई साजिश हो जाए फ़र्ज़ करें,
کہ اگر کہیں پر کوئی ایسی سازش رونما ہو جائے جو امر فطری کے خلاف ہو اس کو ختم کریں. مطلب فرض کرتے امر فطری میں ہم نے کیا کہا تھا کہ دین کی ضرورت، خدا جوئی، خدا شناسی انسان کی فطری چیز ہے. اب فرض کرے ایک ایسا پروپیگنڈا دنیا میں وجود میں آ جائے کہ جس سے انسان کے اندر جو حص دینی اور حص مذہبی کو ختم کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جائے فرض کرے، تو اس پروپیگنڈا اور اس کوشش اور سازش کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ اس کا حص مذہبی کم پڑ جائے. کچھ وقت کے لیے، کچھ سالوں کے لیے اس کا حص مذہبی تھوڑا کم ہو جائے. لیکن اس پروپیگنڈا اور سازش کے اندر یہ اثر نہیں ہے کہ کسی انسان کے اندر سے حصہ مذہبی کو مکمل جڑ سے ختم کرے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ عوامل و جو اسباب ہیں ان کے چھٹ جانے کے بعد وہ حصہ مذہبی دوبارہ بیدار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سمجھا جا رہا ہے. اور دعایات المکثفہ والمستمرات ضد الامور الفطریہ، امور فطری کے مخالف اور اس کے مقابلے میں پیش آنے والے جو غلط پروپیگنڈے ہیں، جو سازشیں ہیں، یمکن ان تضعفها، ممکن ہے کہ چیزیں آپ کے حصے مذہبی کو یا جو فطری امور کو ہیں، جو فطری خاصیت ہے اس کو کمزور کر سکتا ہے، جو امر فطری کی کمزوری کا باعث بن سکتا ہے. اسی طرح وہ تحد من نموها، اس کے برتری اور اس کے پروان چڑھنے کے راہ میں حائل ہو سکتا ہے، اس کو حد بندی کر سکتا ہے، اس کو محدود کر سکتا ہے. ولیکن لا تتمکن ابدا من استحصالها والقضاء عليها بالمرہ، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں کسی امر فطری کو جڑ سے ختم کرے، اس کی بنیاد کو ختم کر کے دوبارہ اس کو زندہ ہونے نہ دے دے. ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ بعد میں یہ سارے عوامل اسباب ختم ہونے کے بعد امر فطری دوبارہ وہ دوبارہ نمو ہو سکتا ہے، دوبارہ پروان چڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاکذا تکون الامور الفطریہ، بھائی یہ چار امور جو علامات ہیں، یہ امور فطری کی بنیادی علامات ہیں. بینما تکون الامور العادیہ علی العکس، بلکہ اس کے مقابلے میں جو امور عادی ہے برعکس ہوتا ہے. امور عادی اس علامات کے برعکس علامات رکھتی ہیں. وہ کون سی علامات ہیں؟ نمبر 1 فہی محلیت، امور عادی محلی ہوتا ہے. محلی یعنی مکان کے حوالے سے فرق آ جاتا ہے. حضرت کو امور عادی میں اس کی مثال میں ہم نے کیا دیا؟ حضرت لباس کا وضع قطع ہے، یہ محلی ہے. کہیں کچھ اور ہے تو کہیں کچھ، کہیں کسی اور شکل میں ہے، کہیں کسی اور شکل میں ہے. ایک جگہ پر ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. اور دوسرا وہی تتاثر بالعوامل والمؤثرات المحیطہ والبیئیہ، ماحول اور اس کے جو فضا ہیں اس کے بدلنے کی وجہ سے یہ متاثر ہو سکتا ہے. جو عامل غیر عادی ہے نا، عامل غیر عادی ہیں، وہ عوامل خارجی اور مؤثرات خارجیہ سے متاثر ہو سکتے ہیں. کون سا عوامل خارجیہ؟ جو کہ ماحول کی وجہ سے، مختلف منطقے کی وجہ سے، مختلف زمان و مکان کی وجہ سے اس میں تبدیلی آ سکتا ہے، اس میں چینجنگ آ سکتا ہے. دوسری چیزیں. اور تیسری خاصیت وہی تخضع لتعلیم معلم، امور عادی کیا ہوتا ہے؟ کسی معلم کے تعلیم کے سامنے جھک جاتا ہے. یعنی اس کے لیے معلم کی ضرورت ہے، اس کے لیے تعلیم کی ضرورت. جب تک آپ کو تعلیم نہ دیا جائے وہ اس طریقے کو نہیں اپنا سکتا ہے. اس کے لیے کسی سکھانے کی ضرورت ہے، کسی کی ہدایت. فرض طرح سے لباس کے وضع و قطع ہر وہ مختلف چینجنگ کرنے میں کیا ہے؟ کسی ہدایت کا اثر ہے. اس نے کسی جگہ سے ہدایت لے کر یہ طریقہ اپنایا ہے، وإلا اس نئے طریقے کو نہیں اپنانا ہے. اب اگر کوئی نئے طریقہ اپناتے ہیں تو پھر کسی عامل خارجی کی ہدایت اور تعلیم، معلم کے تعلیم کے نتیجے میں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اخیراً اور آخری بات یہ ہے کہ یما تتمکن الدعایات المضادہ من استحصالها بالمرہ، کہ اگر کوئی پروپیگنڈا چل جائے امر غیر فطری کے مقابلے میں یا کسی امر عادی کے حوالے سے، تو پھر اس پروپیگنڈا اور اس قسم کی سازشوں کے اثر میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس امر عادی کو مکمل یک دفعہ اس کو جڑ سے اکھاڑ سکتا ہے، اس کو ختم کر سکتا ہے، اس کو مکمل یعنی اس کی بنیاد ختم کر سکتا ہے. والآن علینا ان نرى، لہذا یہاں سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ دیکھیں کہ ما اذا كانت غریزۃ التدین تتصف بالصفات والعلامات الاربع التي ذکرنا اولا، کہ ابھی ہم نے علامات بیان کی امر فطری اور غیر فطری کو. اب اس پیمانہ اور اس علامات کی روشنی میں ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ہم نے یہ، کیونکہ ہمارے بات اصل تدین کی بات ہے نا، کہ دینداری، خدا جوئی، خدا شناسی، آیا یہ فطری چیزوں میں سے ہیں یا غیر فطری چیزوں میں سے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے نا. تو ہم نے ان علامات کو سامنے رکھ کر یہاں سے آگے ہم نے یہ جانچنا ہے کہ خدا کی ضرورت، خدا کی عبادت کا جو رجحان ہے، خدا پرستی، خدا شناسی، عبادت، دینداری، آئے امور فطری میں سے ہے یا امر غیر فطری میں سے؟ ہم نے آگے یہاں سے آگے جاننا ہے. اور آن علینا ان نرى، ہم نے دیکھنا ہے کہ اذا كان غرض التدین تتصف بالصفات والعلامات الاربع،
التي ذکرنا ولن کیا ہے جو فطریت کی جو 4 علامات ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، کیا اصالہ تدین کے اندر یہ 4 علامات موجود ہیں؟ یہ 4 علامات موجود نہیں ہیں، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔